کہ پنجاب میں کل سے 8 جولائی تک مونسون بارشوں کی پیشگوئی پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل بتائیے۔ بالکل جی، پری مانسون کی بارشوں کا ایک اور جگہ اس کی پیشگوئی کی گئی محکمہ موسمیات کی طرف سے، اور محکمہ موسمیات کی اس پیشگوئی کے تناظر میں پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کل یعنی 3 جولائی سے لے کر 8 جولائی تک پنجاب کے آلموسٹ تمام ہی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اس نئے سسٹم کی آمد کی وجہ بنی ہے بحیرہ عرب سے آنے والا ایک نیا سسٹم، جہاں سے آنے والی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ پنجاب کے ملک کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بیشتر شہروں میں پریویل کر جائیں گی۔ اور کل لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں بارش آندھی اور اس کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اسی تناظر میں بتایا گیا ہے کہ میاں والی، سرگودا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ اور گجرات میں بھی بارش کا امکان ہے۔ اور اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ راجن پور، پھکر اور لیا میں بھی اسی طرح کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس تناظر میں پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے جی کہ جو متعلقہ انتظامیہ ہے مختلف اضلاع کی، ان کو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام جو انتظامات ہیں وہ مکمل رکھیں، ضروری مشینری جو ہے اس کو تیار رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں کی صورتحال کے پیش نظر وہاں سے مویشیوں اور انسانوں کے انخلاء کا جو بندوبست ہے وہ بھی رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ ادارے ہیں جو ہیں وہ 24 گھنٹے الرٹ رہیں، کیونکہ ڈی جی خان کے جو سیلابی ندی نالے ہیں وہاں پر سیلاب کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ جی سہیل کیسر یہ بتائے گا کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ کے بعد متعلقہ اداروں نے کیا پیش کی اقدامات شروع کیے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی مانسون آتا ہے تو اس سے پہلے جس حد تک بھی ممکن ہوتا ہے متعلقہ ادارے، متعلقہ اضلاع کی جو انتظامیہ ہیں وہ اپنے انتظامات مکمل کر لیتی ہیں، اور لیکن اگر بارشوں کی شدت زیادہ ہو تو پھر ناخوشگوار صورتحال بھی پیدا ہوتی کہ جیسے ابھی آپ دیکھیے کہ جو گزشتہ دنوں کافی تیز بارش ہوئی تھی، اس سے لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، تو شہر کی جو معروف شاہراہیں ہیں وہاں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہو گیا تھا، اور صورتحال بہت ہی سنگین ہو گئی تھی اور لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس تناظر میں جو واسا اور دیگر متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عموماً ان دنوں میں اتنی زیادہ تیز بارش نہیں ہوتی، لیکن جب اتنی بہت تیز بارش ہوئی، بڑی مقدار میں پانی جمع ہوا سڑکوں پر، اس سے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دعویٰ تو یہی ہوتا ہے اداروں کا کہ ان کے انتظامات مکمل ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر ہی معلوم پڑتا ہے کہ ان انتظامات کی حقیقت اصل میں کیا رہی۔ تو یہ جو نیا سسٹم جس کے پریویل ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس نئے نظام کے تحت بھی کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، اور اس تناظر میں یہ کہا گیا ہے کہ انتظامات مکمل ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب بارش برسے گی، اب کس حد تک بارش برسے گی، بہت تیز رفتار ہوئی۔ اس تناظر میں محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ تو بتایا گیا ہے کہ درمیانے درجے سے لے کر تیز درجے تک کی بارش ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ ایک مرتبہ پھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف جو شہر ہیں جن میں گجرانوالہ اور گجرات ڈویژنز بھی شامل ہیں۔ سہیل، ایک تو یہ ابہام دور کر دیجئے کہ یہ پری مونسون ہے یا مونسون ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کیا بارشوں کی شدت کے حوالے سے پی ڈی ایم اے نے کیا بتایا ہے کہ پچھلے سال کی طرح کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، جو آفیشلی مانسون کا سیزن شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ 15 جولائی ہے، اسی لیے جب 15 جولائی سے پہلے جو بارشیں ہوتی ہیں تو ان کو ہم پری مانسون بارشیں کہتے ہیں، تو ان بارشوں کو ہم پری مانسون بارشیں کہہ سکتے ہیں، اور جو آفیشلی جو مانسون کے سٹارٹ ہونے کا وقت ہے وہ 15 جولائی ہے۔ سو اس کو بھی پری مانسون بارشیں ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ محکمہ موسمیات کی وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف مقامات پر بارشوں کی شدت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن لاہور میں اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں اچھی اور تیز بارش جو ہے ممکنہ طور پر وہ برس سکتی ہے، جس کی بنا پر اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا ہے
کہ جس طرح گزشتہ بارش کے دوران لاہور میں کچھ ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو اس مرتبہ بھی ویسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں جو مشینری وغیرہ ہے اس کو فعال کیا گیا ہے۔ LWMC، واسا اور ضلعی انتظامیہ ان تمام اداروں کو بھی متنبع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل رکھیں، اور انتظامات تو کہنے کی حد تک ہر سال ہی مکمل ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حقیقت سے واسطہ پڑتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی انتظامات تھے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال امید رکھی جانی چاہیے کہ کوئی بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ بعض شہروں میں کافی تیز بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں، اور کل یعنی 3 جولائی سے لے کر 8 جولائی کے درمیان یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ کبھی کہیں پر تیز بارش، کہیں پر کم بارش، اور کہیں پر تیز اور کہیں کم بارش ہوگی۔ بہت شکریہ سہیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر میں ڈینگی وائرس پھر سر اٹھانے لگا۔ 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 2 مریض کنفرم ہوئے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران شہر میں ڈینگی کے 4 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ شہر میں ڈینگی کے خطرات منڈلانے لگے۔ عید کی تعطیلات کے دوران سرویلنس نہ ہونے سے ڈینگی لاروا میں اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 2 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 7 روز میں ڈینگی کے 4 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ شہر میں رواں سال ڈینگی کے 72 مصدقہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رواں سال 1463 افراد کے خلاف FIRs درج کروائی جا چکی ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر 60 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے۔ 31,000 سے زائد افراد کو ڈینگی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر نوٹس جاری کیے گئے۔ CEO ہیلتھ لاہور ڈاکٹر فیصل ملک کا کہنا ہے کہ شہر میں ڈینگی لاروا کی افزائش کو روکنے کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں۔ ڈینگی ہاٹ سپاٹس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ لاروا برآمد ہونے پر ڈینگی سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ نگران حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صحت کارڈ کے لیے کسی جھنڈے کی ضرورت، یہ بات ٹھیک نہیں کہ صحت کارڈ پر دل کا علاج بند کر دیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر عامر میر کی پریس کانفرنس، ڈاکٹر جاوید اکرم بولے صحت کارڈ اچھا اقدام تھا جسے بند نہیں کر رہے۔ لوگ صحت کارڈ پر ارب پتی بن گئے، صحت کارڈ پر بلا ضرورت سٹنٹ ڈالے گئے، صحت کارڈ میں مزید اصلاحات کی گئی ہیں۔ صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے میڈیا پر کچھ ایسی انفارمیشن چل رہی ہے جس سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ جو حکومت ہے اس نے یہ صحت کارڈ پر دل کے آپریشن کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دی ہے۔ یہ ہر آدمی یعنی جو کروڑ پتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کروانا ہے، ان کو بھی وہ آپریشن فری میں ہے، مجھے بھی فری میں ہے، ہمارا جو غریب ساتھی ہیں، آپ میں سے کوئی جو DSNG کا ڈرائیور ہے، کیمرہ مین ہے، ان کے لیے بھی فری ہے۔ تو ایونچولی پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ کمیشن طے ہونے لگے، اور یہ سارے آپریشن موسٹلی جو ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہونے لگ گئے، اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے۔ تو یہ حالات ہو گئے تھے۔ تو اب آ کر یہ جو آپریشن ہے اس کو دوبارہ سے ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے انہی کے لیے دوبارہ سے یہ سہولت جو ہے صحت کارڈ کے تحت ان کو دوبارہ سے انہی کو دے دی گئی ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو اپنی جیب سے دے سکتے ہیں، ان کے لیے ایز سچ یہ سہولت جو ہے مہیا کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنا حصہ، اور بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے۔ صحت سہولت کارڈ جس کا نام بدلتا رہا، پہلے جب نواز شریف نے کیا، پھر اس کو انصاف کارڈ کہا گیا، پھر اس کو صحت سہولت کارڈ کہا گیا، اور اس کے مختلف جھنڈے ان کارڈوں پہ آئے، مختلف تصاویر آئیں، لیکن جب نگران حکومت آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے پاکستان کا جھنڈا بہت ہے، اور کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی فوٹو نہیں اب لگے گی، اور آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری اس میں بہتری کرنا چاہیے، اور اس کو ہرگز ہم
ख़त्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी ने भी शुरू किया, एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी भी गवर्नमेंट का था, और इसको मज़ीद, लेकिन ये कुरान पाक नहीं लिखा गया कि जो कि तब्दील नहीं हो सकता, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई, यानी कि अगर हम आपको एग्जांपल्स देनी शुरू करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। और उसकी वजह ये हुई कि जहाँ ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था, और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए, 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का डिबिल बन जाता था। ईद के अयाम में बिस्यारखोरी, शहर के 6 बड़े सरकारी हस्पतालों में गैस्ट्रो और डायरिया के 7,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। हज़ारों मरीजों ने निजी हस्पतालों का भी रुख किया। बड़ी ईद पर बड़े खाबे। ईद उल अज़हा के अयाम में हजारों मरीज गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला हुए। 3 रोज में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में गैस्ट्रो, डायरिया और पेट दर्द के 1600 से जायद मरीज आए। सर्विस अस्पताल में 1100 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। 250 मरीज बच्चे भी शामिल हैं। जिना अस्पताल में 800, जबकि जनरल अस्पताल में 600 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम और मियां मुंशी अस्पताल में भी 500 से जायद मरीज इलाज मुआलजे के लिए आए। मेडिकल स्टोर से भी सैकड़ों मरीजों ने सेल्फ मेडिकेशन ली, जबकि हजारों मरीजों ने निजी अस्पताल का रुख किया। आईजी जेल खानाजात की रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट जेल मरहूम शेख मोहम्मद इकराम के घर आमद। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर की मरहूम शेख मोहम्मद अकरम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। आईजी जेल खानाजात ने मरहूम शेख मोहम्मद इकराम के साले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी जेल खानाजात की रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट जेल मरहूम शेख मोहम्मद इकराम के घर आमद हुई है। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर की मरहूम शेख मोहम्मद इकराम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। आईजी जेल खानाजात ने मरहूम शेख मोहम्मद इकराम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी भी की है। इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की गई है। आईजी जेल मियां फ़ारूक नज़ीर की मोहम्मद इकराम के घर आमद हुई है। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी भी की गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आईजी जेल खानाजात की रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट जेल मरहूम शेख मोहम्मद इकराम के घर आमद हुई है। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर की मरहूम शेख मोहम्मद इकराम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। आईजी जेल खानाजात ने मरहूम शेख मोहम्मद इकराम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की है। सीईओ मॉडल ला बाजार शाहिद कादर के चाइना स्कीम और हरबंसपुरा के दौरे। सीईओ मॉडल बाजार की इंतजामिया को मियारी अशिया ज़रूरिया को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। चाइना स्कीम मॉडल बाजार में सफाई के नाकिस इंतजामात पर मैनेजर और सुपरवाइज़र को शोकाज नोटिस जारी किया गया। सीईओ शाहिद कादर का चाइना स्कीम मॉडल टाउन बाजार में स्टॉल्स बंद होने पर नाराज़गी का इजहार। सीईओ शाहिद कादर ने मॉडल बाजार हरबंसपुरा में जॉयलैंड का भी दौरा किया है। ईद तातिलात ख़त्म होते ही मौज मस्ती भी हवा हो गई। गमे रोज़गार से लोग एक मरतबा फिर रख्ते सफ़र करने लगे। परदेसियों की वापसी का अमल शुरू हो गया है। बिलारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश लगा रहा। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। ईद की तातीलात खत्म, रोजगार की फिक्र सताने लगी। परदेसियों के आबाई इलाकों से वापसी का अमल शुरू हो गया। लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा। कोई वापस लाहौर आने लगा तो किसी ने लाहौर से जाने की तैयारी पकड़ ली। परदेसियों को कामकाज की फिक्र वापस खींच लाई, जिसके साथ ही शहर की रौनकें भी बढ़ने लगी हैं। मुसाफिरों ने कहा है कि ईद की खुशियां अपनों के साथ गुजार कर वापस आ रहे हैं। मैं सहीवाल से आया हूँ अपने मामा पापा के घर, नानों के घर, और लाहौर ईद मनाने। अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ सहीवाल। मैं जंग से आया हूँ लाहौर की तरफ, यहाँ पर मामू को मिलने के लिए। यहाँ पर मैंने बहुत इंजॉय किया। ईद गुजारने के लिए मैंने ईद भी गुजारी। अब मैं वापस अपने इलाके जंग जा रहा हूँ। लाहौर शहर में वापस आने वालों की तादाद लाखों में है और उनकी वापसी 2 रोज तक बतदरीज होती रहेगी और फिर खामोश से नजर आने वाले शहर लाहौर में रौनकें लग जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद कुर्बां एक बड़ी मुआशी सरगर्मी का जरिया भी बनती है। जानवरों की खालें अरबों रुपए के कारोबार को फ़रोग़ देती हैं। लाहौर की चमड़ा मंडी में खालों की खरीद फरोख्त जारी है। तफसीलात जाहिद आबिद की रिपोर्ट में देखिए।
عید قرباں کے بعد چمڑا منڈی میں کاروباری سرگرمیاں۔ لاہور اور گرد و نواح میں قربان کیے گئے جانوروں کی کھالوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں 63 لاکھ سے زائد جانور قربان کیے جانے کا تخمینہ ہے۔ لاہور اور گرد و نواح میں 10 لاکھ کے قریب جانور ذبح کیے گئے۔ جانوروں کی زیادہ تر کھالیں ابتدائی طور پر لاہور کی چمڑا منڈی میں پہنچ چکی ہیں۔ بیل اور گائے کی کھال 1500 سے 2500 روپے تک خریدی گئی۔ بکری کی کھال کی قیمت 350 سے 450 تک رہی۔ اونٹ کی کھال 100 روپے تک فروخت ہوئی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق کھالوں کی مناسب حفاظت نہ ہونے اور موسمی کسائیوں کی وجہ سے 30% کھالیں خراب ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ بالکل درست حالت کی کھالیں لیدر گارمنٹس، بیگز اور جوتا سازی میں استعمال ہوں گی۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، عید کے موقع پر صوبے بھر سے 1,81,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ محکمہ بلدیات نے عید کے تینوں روز کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ عید کے پہلے روز 74,000 ٹن، دوسرے روز 70,000 ٹن، جبکہ تیسرے روز 40,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ سیکرٹری بلدیات پرویز اقبال بٹ کا کہنا ہے کہ کامیاب صفائی آپریشن پر ہمارے ورکرز شاباش اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگا کر ماحول کو تعفن سے پاک رکھا گیا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور لوکل گورنمنٹس کی کارکردگی شاندار رہی۔ عید کے تینوں روز 31,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جن کو حل کرنے کی شرح 100% رہی۔ عید کی چھٹیوں کا آخری روز گریٹر اقبال پارک میں شہریوں کا رش۔ بچے جھولا جھولنے کے لیے بڑی تعداد میں گریٹر اقبال پارک آ پہنچے۔ شہری کہتے ہیں بچوں کی عید تو جھولوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، عید میں قربانی کی مصروفیات کے بعد سیر سپاٹے بھی ضروری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گریٹر اقبال پارک میں۔ عید کی چھٹیوں کا آج آخری روز ہے اور پارکس کے اندر رش دکھائی دے رہا ہے۔ عید پہ قربانی کی جو مصروفیات تھیں اس سے فارغ ہونے کے بعد شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پارکس کا رخ کر چکے ہیں، اور عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور بچے جھولا نہ لے ایسا ہو نہیں سکتا، اسی لیے کچھ بچے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کون کون سے جھولے آپ لے چکی ہیں؟ ہم جھیل پر گئے تھے اور ابھی اور کہیں بھی نہیں گئے۔ جھیل پہ جا کے کشتی رانی کی سیر کر لی ہے۔ کھانا کیا کھایا؟ بوتل وغیرہ پی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے کون کون سے جھولے ابھی لینے باقی ہیں آپ کے؟ ابھی ہم وہ جو کیا نام ہے وہ ڈولی جھولا لیں گے، کشتی جھولا لیں گے اور بھی کافی سارے جھولے لیں گے۔ ڈولی جھولا لیں گے۔ جھولے لینے کے لیے تو بچے آج باہر نکلے ہیں، ان کے والدین سے بھی پوچھتے ہیں کہ سر پروگرام کیسے بن گیا عید کا باہر نکلنے کا؟ گرمی بھی اتنی زیادہ ہے لیکن عید کا بھی آخری روز ہے۔ بس قربانی کا انتظام تھا، وہ تو سب ختم ہو گیا قربانی۔ ابھی بچوں کے ساتھ ہم لوگ باہر پارکنگ کے لیے کھیلنے بچوں کے لیے۔ جی بالکل، قربانی کی مصروفیات سے فارغ ہو کر جو شہری ہیں وہ پارکس کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ایک شہری ہیں جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی یہاں پہ سیر سپاٹے کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ اس سے ان کے والد سے پوچھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا جھولا لے گا، اس کی عمر کیا ہے؟ اس کے حصے کے جھولے ہم لیں گے۔ اس کے حصے کے جھولے آپ لیں گے؟ کیا کیا کھایا ابھی؟ اس کو کیا کھلایا ہے؟ ابھی تو اس کو صرف دودھ ہی پلا رہے ہیں، ابھی تو کھاد کچھ نہیں رہا یہ، لیکن ابھی ہم کشتی میں بیٹھیں گے، اس میں سے انجوائے کریں گے۔ سب سے زیادہ فیوریٹ جھولا جو ہے وہ کشتی رانی کی سیر کرنا ہے، اور زیادہ تر جو رش ہے وہ بھی کشتی رانی کی سیر والوں پہ ہی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا سکے اس سائڈ پر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے طریقے سے جو جھولے ہیں وہ یہاں پہ سجے ہوئے ہیں، اور شہری بچے بوڑھے جوان تمام تر جو ہے وہ جھولے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عید کا آخری روز اور شہری انجوائے کرے تو کیوں نہ کرے انجوائے، کیونکہ آج فیملیز کی وجہ سے جو ہے وہ رونقیں بحال ہو چکی ہیں، پارکس کا رخ کر چکی ہیں فیملیز، اور عید کا آخری روز بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر اور لاہور سفاری زو کا رخ کر لیا۔ شہری چڑیا گھر اور لاہور سفاری زو پارک میں عید کے دن کو یادگار بنانے پہنچے اور خوب محسوس ہوئے۔ عید کے تینوں روز شہریوں کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر پہنچ کر خوب لطف اٹھایا۔ چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 63,700 شہریوں نے چڑیا گھر کا رخ کیا، جس میں چڑیا گھر کو 39 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی ہے۔ دوسری جانب لاہور سفاری زو میں بھی رش معمول سے زیادہ دیکھنے میں آیا۔ 16,000 بچے اور بڑے سفاری زو پہنچے، جس سے 10 لاکھ روپے سے زائد کی آمدن ہوئی۔ عید کی چھٹیوں کا آخری روز تفریحی مقامات پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت، کہا ڈولفن PRIU کی گاڑیاں تفریحی مقامات کے اطراف گشت جاری رکھیں۔ شہریوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہماری
अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मज़ीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब बताइए। और जो बिल्कुल डीएजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर सिद्दीकी की हिदायत पर तफरीकी मकामात पर भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जबकि इनका कहना है कि फील्ड अफसरान सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा ले रहे हैं। तफरीकी मकामात के खिलाफ मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। डीएजी ऑपरेशन ने बताया है कि पार्कों और दीगर तफरीकी मकामात पर बुलंदबाजी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि डॉल्फिन, पीरू और थानों की गाड़ियां तफरीही मकामात के तरफ में गश्त भी करती दिखाई दे रही है। सैयद अली नासिर सिद्दीकी का कहना है कि तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाने का मकसद फैमिलीज में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है और माल और इज्जत की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। डीएजी ऑपरेशन का कहना है कि पार्कों में तैनात पुलिस अफसर और एहलकार अलर्ट होकर ड्यूटी करें। आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब। ईद तातीलात के बाद भी बैंक कल बंद रहेंगे। 3 जुलाई पीर को बैंक हॉलीडे होगी। 1 जुलाई को बैंक हॉलीडे ईद की छुट्टियों के बायस सा नहीं हुआ था। बैंक हॉलीडे पर बैंकों और मालियाती अदारों के शशमा ही मालियाती हिसाबात मुकम्मल किए जाते हैं। बैंक मुलाजमीन ऑफिस में मौजूद होंगे, लेकिन सार्फिन से मालियाती लेन देन नहीं होगा। 4 जुलाई मंगल से बैंक और मालियाती अदारे बाकायदा काम करेंगे।